میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ نشست میں خودکشی کیوں حرام ہے اور قرآن و سنت اس بارے میں انسان کو کیا ہدایت عطا کرتے ہیں، ہم نے اس سے متعلق کچھ معروضات سماعت کی۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کائنات میں موجود ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہیں، اس کے سوا اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ وہی تنہا ہے، سب چیزوں کا مالک، شہنشاہ وہی ہے، احکم الحاکمین وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ بنیادی فلسفہ، یہ بنیادی نظریہ، یہ بنیادی عقیدہ ایک مسلمان کو دنیا کے تمام انسانوں سے منفرد اور ممتاز بنا دیتا ہے، اور اسلام کو بھی دنیا کے تمام مذاہب سے جداگانہ اور نمایاں مقام عطا کرتا ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے۔ باقی ساری بحثیں بعد کی ہیں کہ انسانی نظام کون سا ہونا چاہیے، سوشلسٹ ہونا چاہیے یا جمہوری ہونا چاہیے، کمیونزم ہونا چاہیے، کوئی بھی نظام کون سا ہونا چاہیے، وہ سب باتیں بعد کی ہیں۔ کون سا رویہ، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا زندگی گزارنے کا طریقہ غلط ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا فرض ہے، یہ سب باتیں بعد کی ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کو ساری کائنات اور کائنات میں موجود مخلوقات کا خالق تنہا مانتا ہے تو اس ایک بات کو ماننے سے پوری کہانی، پورا منظر، پورا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر جس کو خالق مانا ہے پھر اس کی بھی ماننی پڑے گی۔ یہ دوغلا پن، یہ دو رخا پن، یہ منافقانہ طرز عمل کہ خالق کو تو ماننا ہے کیونکہ اس کا انکار ممکن نہیں، لیکن خالق کی جب ماننے کی باری آئے تو انسان انکار کر دے، تو یہ منافقانہ رویہ ہے۔ خالق نے انسان کو بتایا کہ یہ ساری کائنات بھی میری پیدا کرتا ہے، اور اے انسان تو بھی میرا پیدا کرتا ہے۔ اس کائنات کو جیسے میں چاہوں گا یہ ویسے چلنی چاہیے، اور تیرا وجود بھی میری امانت ہے۔ تو انسان کا وجود چونکہ اللہ کی امانت ہے، انسان کا اپنا نہیں ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو اگر قتل کرتا ہے تو اسلام اس کو خودکشی قرار دیتا ہے، حرام موت قرار دیتا ہے، سخت سزا بیان کرتا ہے، اور جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہوگا اسی سزا سے دوچار ہونے کا حکم بیان کرتا ہے، اور کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ میں بھی اور ساری کائنات بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے، اسی کی تخلیق ہے، اسی کی مخلوق ہے۔ اس کائنات میں اور میرے وجود پر اسی کی مرضی چلے گی جس کی یہ کائنات اور انسانی وجود ہوگا۔ اگر یہ میرا وجود ہوگا تو پھر اس پر مرضی بھی میری چل سکے گی، لیکن اگر یہ میرا وجود نہیں ہے تو پھر جس کا ہے اس کی مرضی چلنی چاہیے۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے۔ اور آج یہ جو نعرہ لگتا ہے اپنی مرضی کرنے کا، اس نعرے کی بنیاد پہلے یہ چیز پوچھنی چاہیے کہ نعرہ لگانے والوں سے کہ کیا تم خالق کو مانتے ہو یا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ خالق کو نہ ماننے والے لوگ ہوں۔ جو خالق کو ماننے والے لوگ ہیں ہی نہیں، ان کو آپ یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ خالق کی بھی مانو؟ ہو سکتا ہے وہ احتجاج کرنے والے وہ عورت کے نام پر، صرف نام عورت کے حقوق کا ہو، لیکن پس پردہ عزائم ان کے کچھ اور ہوں۔ تو اس لیے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اگر خالق
نے انسان کو پیدا کیا تو مرضی بھی خالق کی ہے۔ اگر کائنات کو خالق نے پیدا کیا تو پھر دیا ہوا اسی کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس سے مرضی کی بات بعد میں ہوگی، پہلے خالق سے متعلق بات ہوگی کہ تم خالق کا انکار کس بنیاد پہ کرتے ہو۔ خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان معاشرے کے اندر، اسلام نے ہر ایسے رویے، ہر ایسے عمل سے انسان کو روکا ہے کہ جس کا نتیجہ انسانی جان کی ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے جانوں کو اپنے ہاتھ سے خود ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو خود تباہ حال مت کرو۔ انسان اپنے مختلف نظریات کی وجہ سے کہیں مایوسی، کہیں حد سے بڑھا ہوا غصہ، کہیں بے صبری، اور کہیں دوستی اور دشمنی میں اعتدال سے باہر نکل جانا، کہیں اپنے آپ کو اپنی ملکیت، اپنا مالک خود اپنے آپ کو بنا لینا، کہیں کسی کام کے اندر حد سے بڑی ہوئی امید لگا لینا۔ طالب علم کو امید تھی کہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے، لہٰذا میری تو دوسری بھی نہیں پہلی پوزیشن آنی چاہیے۔ حد سے بڑی ہوئی امید، لیکن امید پوری نہ ہو سکی اور پہلی نہیں دوسری پوزیشن آئی، اور طالب علم یونیورسٹی کے اندر ہی کود کر چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیتا ہے۔ وجہ کیا بنی کہ جو خالق کا کام تھا وہ بھی اپنے ذمے لے لیا۔ ایک طالب علم کا کام اپنی پڑھائی میں دیانتداری سے مکمل محنت کرنا ہے، یہ طالب علم کا کام ہے۔ ایک تاجر کا کام دیانتداری سے بہترین طریقے سے اپنی تجارت میں بھرپور محنت کرنا ہے۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں کئی ڈگریاں پکڑی ہوئی ہیں اور ملازمت کی تلاش میں ہے، اس کا کام اتنا ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے ذرائع اسباب خوب اختیار کرے، جائز اچھی ملازمت بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں یہ سارے انسان خالق کی ذمہ داری کو بھی اپنے ذمے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خالق کی ذمہ داری کیا ہے؟ خالق کی ذمہ داری ہے انسان کو نتیجہ عطا کرنا، رزلٹ کارڈ بنانا، یہ خالق کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا کام ہے جائز طریقے سے محنت کرنا، محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ ان دو چیزوں میں جب جوڑ پیدا نہیں ہوتا، اب نتیجہ بہت اچھا آیا تو بے پناہ خوشی میں حد سے آگے نکل گیا، خوشی کے اظہار میں رب کو بھول گیا، اور اگر نتیجہ خراب آ گیا، امید سے کم آ گیا، تو پھر غم کے اندر حد سے آگے نکل گیا۔ خوشی انتہا سے بڑھے گی، وہ بھی انسانی جان کا ضیاع بنے گی، اور غم انتہا سے بڑھے گا تو تب بھی انسانی جان ہلاکت میں جائے گی۔ ہمیں دین شریعت نے حکم دیا کہ خوشی کے اندر، غم کے اندر، کامیابی میں، ناکامی میں، ہر حالت میں اعتدال اور توازن کو قائم رکھو۔ اور وہ کیا ہے کہ کامیابی اور خوشی مل جائے تو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اس سے جذبات، ذہنی جذبات وہ متوازن رہیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو جائے، امید سے، توقعات سے برخلاف اس کے کام ہو جائے تو صبر کرو، پھر صبر ہے، کوئی حرج نہیں، 2 نمبر کم آ گئے، کوئی بات نہیں، تھوڑا نفع کم ہو گیا، کوئی بات نہیں، فلاں شخص سے اچھے کی امید تھی لیکن وہ اتنا کامیاب ثابت نہ ہو سکا، امید سے نیچے اتر آیا، کوئی بات نہیں، صبر کر لیا جائے۔ اور شریعت نے ہمیں، دین نے اصول دیا، سارے غموں کا حل، ساری پریشانیوں کا حل، سارے جھگڑوں کے خاتمے کا طریقہ، ساری ٹینشن ختم، ہر پریشانی دماغ سے ختم، سارے جھگڑے، شکوے، ناراضیاں، گلے شکوے، قطع تعلقیاں، طلاقیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ایک شریعت کے اصول پہ عمل کر لیا جائے۔ اور وہ شریعت کا اصول کیا ہے کہ امید صرف و صرف اللہ رب العزت کی ذات سے لگائی جائے، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ لگائی جائے، امیدوں کا مرکز و محور اسی ذات کو مانا جائے جو سارے انسانوں کی امیدیں پوری کرنے والا ہے۔ جب انسان اللہ کے علاوہ اوروں سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ہمسایوں سے، کولیگ سے،
جب وہ اوروں سے امید لگاتا ہے تو انسان کب کسی کی امید پہ پورا اترا کرتا ہے؟ تو انسان انسانوں کی امید پہ پورا مکمل طور پہ نہیں اتر سکتے، لہٰذا گلے شکوے ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اصولی غلطی یہ آئی کہ امید اللہ سے لگانی چاہیے تھی، بندوں سے لگا کے بیٹھ گیا کہ فلاں میری مشکل میں مدد کرے گا، فلاں میرے کام آئے گا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے لہٰذا وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا، یہ امید ہے۔ تو بندوں سے امید نہ لگائی جائے، کسی سے بھی، ایک ذات وحدہ لا شریک سے اپنے لیے اپنی بھرپور طاقت سے محنت کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر کے امید اسی سے لگا لی جائے۔ تو اس امید کے اندر جو شدت کا رجحان ہے، اس وجہ سے انسانی ذہن خودکشی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے کہ مایوسی ہے کہ امید لگائی ہوئی تھی، محنت پر امید تھی کہ میں نے محنت اتنی کی ہے لہٰذا مجھے امید ہے کہ مجھے یہ ملے گا، کسی انسان سے امید تھی، کسی چیز سے امید تھی۔ تو جب خودکشی کا ایک بہت بڑا سبب مایوسی ہے، تو مایوسی سے ہمارے دین نے منع کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن کا بڑا واضح حکم تھا کہ زندگی کے کسی مقام پر بھی مایوس نہیں ہونا، کسی بھی حالت میں، چاہے وہ خاندانی معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، تعلیمی معاملات ہیں، بچوں کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں۔ اولاد نہیں ہوئی، 10 سال شادی کو ہو گئے، اب کیا مایوس ہو جائے گا؟ نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی اسلام میں نہیں، کسی مقام پر نہیں۔ ہاں، مایوسی ایک موقع پہ ہوتی ہے جب انسان مرنے لگے اور توبہ کے بغیر مر جائے، اب اس کے بعد توبہ قبول نہیں۔ موت سے پہلے پہلے کسی بھی موقع پر اسلام نے مایوسی کا ہمیں مایوس ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ہر موقع پر یہ کہا کہ اللہ سے اچھے کی امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کرو۔ اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں مت لو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرو، جو اللہ کی ذمہ داری وہ اللہ کے سپرد رہنے دو۔ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنا چھوڑ دے اور پھر امید لگا کے بیٹھ جائے تو مایوس ہونا ہے، یا اللہ کے کاموں کو اپنے ذمے لینے کی کوشش کرے گا جو اس کے بس سے باہر ہیں تو تب بھی مایوس ہی ہونا ہے۔ تو پہلے تو یہاں فکری غلطی ختم ہونی چاہیے کہ طریقہ کار، سوچ اور نظریہ ٹھیک رکھنے کے بعد اسلام میں کہیں مایوسی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ مایوس ہو گئے اولاد سے، دوستوں سے، معاشرے سے، ماحول سے، اب مایوس ہونے کے بعد اپنے یا کسی اور پہ انسان ظلم کرتا ہے، تو اسلام نے مایوسی سے منع فرمایا۔ دیکھیے نبی مکرم علیہ السلام کے جو انسانیت پر احسانات ہیں، ان احسانات میں ایک بہت بڑا احسان ہے انسانوں کو مایوسی سے باہر نکالنا ہے۔ ہم سیرت نبوی کو اس پہلو سے پڑھ کر دیکھیں کہ جس معاشرے میں آپ جلوہ افروز ہوئے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، 63 برس کم و بیش عمر گزاری، کیا اس معاشرے میں امید نام کی کوئی چیز باقی تھی؟ اگر دیکھا جائے تو جتنا زوال تھا تعلیمی، معاشرتی، اخلاقی معاملات، ہر لحاظ سے جو زوال پایا جاتا تھا، وہ زوال اس حد تک گہرا تھا کہ معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو بظاہر امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے انسانوں کو مایوسی سے نکالا، اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال غزوہ خندق ہے، اور ہم جانتے ہیں غزوہ خندق مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی گئی، اور اس موقع پہ خندق اس لیے کھودی گئی کہ دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مادی لحاظ سے دشمن سے لڑنا بظاہر، مقابلہ کرنا بظاہر ممکن نہیں تھا۔ سارے قبائل مل گئے، سب جتھے بن کے ایک ہو گئے، اب دشمن سے بظاہر مقابلہ ممکن نہیں اور جان کے لالے پڑے ہیں، بظاہر موت ہی ہے، لیکن خندق کھودی گئی۔ پہلی تو امید کی کرن یہ تھی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اور پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب ایک صحابی سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو اللہ کے نبی نے کدال ہاتھ میں اٹھا کے چٹان پہ ماری، 2 یا 3 ضربیں لگائیں، وہ پاش پاش ہو گئیں۔ جب وہ ضرب لگتی تھی، چٹان پاش پاش ہوتی تھی، اللہ کے نبی پیشن گوئی فرما دیتے تھے کہ روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا،
حالانکہ یہ اس زمانے کی مادی لحاظ سے دنیا کی سپر پاور طاقتیں شمار کی جاتی تھی، کہ مادی لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوتیں ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، روم و فارس۔ لیکن اللہ کے نبی امید کیا دکھا رہے ہیں؟ ایک طرف حالت تو یہ ہے کہ جان بچانا ممکن نظر نہیں آ رہا اور اپنے گھر میں بیٹھ کے دفاعی اقدام فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف امید کتنی ہے، یقین کتنا ہے، امت کو فرما رہے ہیں کہ آج تو یہ حالت ہے لیکن انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ روم و فارس جیسی طاقتیں بھی اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آیا، دنیا کی ساری طاقتوں نے اسلام کے سامنے سرنگوں کیا۔ اللہ کے نبی نے یہاں بھی انسانوں کو مایوسی سے نکالا۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، غار کے اندر اللہ کے نبی اب تو دشمن سر پہ آ کھڑا ہوا ہے، تو وہاں بھی آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرا غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امید کا چراغ روشن کیے رکھا۔ تو آج اسی امید کے چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کے دماغ سے مایوسی کے بادل چھٹ سکے۔ اسی طریقے سے خودکشی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بے راہ روی ہے۔ بے راہ روی ہے کہ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے پاکیزگی کے نظام کی مخالفت کرتا ہے، اللہ نے ایک نظام دیا ہے، ایک پاکیزگی کا نظام ہے، ایک پردے کا نظام ہے، ایک حیا کا نظام ہے۔ جب اس حیا، پاکیزگی اور پردے کے نظام کو انسان چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے پہ طرح طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر جو حالات اور واقعات جن کا مشاہدہ فرما کے امت کو بیان کیے، ان حالات کو ہم پڑھیے۔ وہاں سود کھانے والے کا انجام دکھایا گیا، وہاں بے عمل خطباء اور واعظین کا انجام دکھایا گیا، وہاں انسانوں کو لڑوانے والوں کا انجام دکھایا گیا، وہاں غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا، اور وہاں بے حیائی اور بد کرداری کا ارتکاب کرنے والوں کا بھی انجام شب معراج میں انسان کو دکھایا گیا، بتایا گیا کہ یہ فلاں، یہ زناکار لوگ ہیں، ان کی حالت یہ ہے، یہ غیبت کرنے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہے۔ اور آج دیکھیے کہ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ افراط و تفریق اور انتشار اور جھگڑوں کا شکار ہے کہ غیبت وہ موذی مرض ہے کہ جس معاشرے یا خاندان میں غیبت رائج ہو جائے گی، جب انسان ہر ایک کی غیبتیں کرتا پھرے گا تو تعلقات خراب ہوں گے، بگڑیں گے، پھر میاں بیوی کے تعلقات بھی بگڑیں گے، خونی رشتوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا، دوستی دشمنیوں میں بدل جائے گی غیبت کی وجہ سے۔ اب جو غیبت ہے یہ انسانی معاشرے، خاندانی اقدار، خاندانی استحکام کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس کی سزا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر مشاہدہ فرمائی۔ اب سفر معراج، معجزہ معراج کہنے کو تو ایک معجزہ ہے لیکن بے شمار اس میں معجزات ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر معراج، جسمانی معراج کے ذریعے سے وہ چیزیں بتا دی کہ جن پہ عمل کرنے سے ان امت کا فائدہ ہے اور جن سے بچنے میں امت کے لیے عافیت ہے۔ ان برائیوں سے ہمیں آگاہ کیا گیا، ان برائیوں میں غیبت بڑی برائی تھی، چغلی بڑی برائی تھی، حرام کمانا، حرام کمائی بڑی برائی، اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی بہت بڑا جرم تھا کہ جس کی سزا سفر معراج میں اللہ کے نبی کو مشاہدہ کروائی گئی۔ اور بے حیائی کی تعریف واضح ہے کہ جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف بات ہے۔ اور آج اس موقع پر ایک بات جو قرآن و حدیث کا تقاضا ہماری طرف متوجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم پاکستانی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں رہنے والے افراد، اللہ کے فضل سے بے شک ہمارا عمل کمزور ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر اسلامی روایات اور خاندانی اقدار الحمدللہ اب بھی اتنی مضبوط ہیں کہ غیر مسلم مغربی معاشروں کی بنسبت آج بھی ہماری حالت الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ آج بھی خاندانی نظام اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہے، اگرچہ ہل رہا ہے، لیکن خاندانی اقدار، شرم و حیا کے زاویے، شرم و حیا کے طریقے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ رائج ہیں، اور دشمن کو یہی چیز کھٹک رہی ہے
دشمنان اسلام کو، دشمنان پاکستان کو، اسلامی اور مشرقی تہذیب کے مخالفین کو یہی تہذیب کھٹک رہی ہے، اور وہ اسی چیز کو ختم کرنے کے در پر ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، دین کی برکت نہ ہو، ان کا بس نہیں چلتا، وگرنہ وہ ہماری اس اسلامی اور مشرقی تہذیب کی ایک ایک چیز کو ختم کر دیں، اپنے پاؤں تلے کچل دیں۔ آپ دیکھیے حالیہ دنوں کے اندر جو عورت مارچ کے نام پر حقوق نسواں اور عورت پہ ظلم و بربریت کے خلاف عنوان سے، یہ عنوان بڑا اچھا ہے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ آج کا انسان کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عورت کو عطا فرمائے، کائنات میں کوئی دوسری ہستی وہ حقوق ادا نہیں فرما سکتے۔ حقوق اسلام نے دیے، اور کوئی مرد عورت کے حقوق کی مخالفت اگر واقعی مرد ہے تو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے مرد کی مردانگی کی نشانی یہ بتائی کہ وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ اسلام کی نگاہ میں مرد کی مردانگی عورت سے حسن سلوک برتنا ہے، عورت پہ ظلم کرنا نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک حقیقی مرد وہ ہے جو اپنی خواتین کے حقوق کا محافظ ہو۔ الرجال قوامون علی النساء خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی کی 20ویں نصیحتیں ہیں جو مردوں کے نام ہیں، جو آپ نے نام لے لے کے مردوں سے کہا کہ اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر واقعی مرد ہے تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تیری والدہ کے، بہن کے، بیوی کے، بیٹی کے، پھوپھی کے، خالہ کے اور معاشرے میں رہنے والی کسی اجنبی خاتون کے بھی تجھ پر کیا حقوق ہیں، اس کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ ہر مسلمان مرد کو الحمدللہ پہلے سے معلوم ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب حقوق نسواں کے نام پر وہ تہذیب ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے پیچھے وہ بیرونی پریپوگنڈا ہو، بیرونی فنڈنگ ہو، اسلام دشمن قوتوں کی خفیہ سازش ہو، اور نامعلوم ایسے افراد جو سال کے بعد امڑ آتے ہیں، سال گزرنے کے بعد 8 مارچ کو وہ ظاہر نمودار ہو جاتے ہیں، جن کے نعرے، جن کے الفاظ، جن کے سلوگنز اور جن کی باتیں ایسی ہیں کہ جو اسلامی نہیں، کسی غیر مسلم شریف معاشرے کے اندر بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت گہرا اور وزنی جملہ ہے، اس پہ اگر آپ غور فرمائیں، اسلامی معاشرے کی بات نہیں کرتا، غیر مسلم لیکن شریف معاشرہ، غیر مسلم لیکن خاندانی معاشرہ، ایسا غیر مسلم معاشرہ کہ جہاں حلال حرام کی خاندانی لحاظ سے کچھ نہ کچھ قدر موجود ہو۔ ان معاشروں کے اندر بھی جو باتیں بری سمجھی جاتی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور دکھ سے یہ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ مسلمان ملک ہونے کے باوجود اسلام کے کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کے اندر مدینے کی ریاست کا ٹائٹل لینے والے اس وطن عزیز کی پاک سرزمین کے اوپر ایسے ناپاک الفاظ اور جملے اور نعرے اور مطالبے اور طور طریقے معاشرے کے اندر سر عام کھلم کھلا پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کی اجازت نہ اخلاق دیتا ہے، نہ اخلاقیات کی نگاہ میں، نہ انسانی طور اتوار، نہ انسانی شرافت، اور نہ ہی ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے اور ان حکمرانوں کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کم از کم انصاف اور حیا اور انسانی اچھی اقدار کی روشنی میں ہی کوئی فیصلہ کر سکیں، وگرنہ یہ طوفان منہ زور ہوتا جائے گا۔ آج اللہ کے نبی کی اگر گستاخی ہوتی ہے، آج اگر قرآن و حدیث کی گستاخی ہوتی ہے، آج کون سی آزادی ہے جو مانگی گئی ہے عورت کے حقوق کے نام پر؟ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آزادی لیں گے، اللہ سے آزادی لیں گے، اللہ بھی سن لے ہم اس سے بھی آزادی لیں گے، رسول بھی سن لے ہم اس سے بھی آزادی لیں گے، یہ کون سی آزادی، کس معاشرے میں کون مانگنے والے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے، ایک طالب علمانہ رائے ہے، بنیادی حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ وابستہ کریں، قرآن و سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اسلامی حیا کا نظام اس کو اپنے معاشروں پہ لاگو کیا جائے، اسلامی لباس کو رواج دیا جائے، پردے کو رواج دیا جائے، اور پھر مرد کا کام ہے کہ اپنے متعلقین تمام خواتین کے حقوق
حسن سلوک، ان سے حسن برتاؤ ویسا کیا جائے جیسا اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ وگرنہ مسلمان مرد کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے غیر مسلم معاشرہ وہ ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کو اسلام اور مسلمان معاشرے اور مسلمان تہذیب کے خلاف اکسا رہا ہے۔ یہ حالیہ واقعات ہمارے سامنے اس کے بہت بڑے گواہ ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر مسلمان ماؤں اور بہنوں کو کس طریقے سے اسلام سے اور مسلمانوں سے اور مردوں سے کس طریقے سے متنفر کیا جا رہا ہے، کون کون سے الفاظ اور نعرے ان کی زبانوں پہ لائے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے جو اللہ کے نبی نے مرد کو عطا فرمائی ہے، جس میں حیا اور پاک دامنی بھی ہے اور حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ اسی طرح اپنے اسلاف کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جو پتا درخت سے کٹ جائے، جو شاخ درخت سے الگ ہو جائے، وہ جتنا ہی سبز کیوں نہ ہو، جتنی ہی مضبوط ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس درخت کو یا ٹہنی کو اگر کاٹا جائے گا تو وہ آخرکار سوکھ جائے گا اور وہ ایندھن بن جائے گا، آگ میں جھونکا جائے گا۔ وہ سوکھی لکڑی آگ میں جھونکی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ امت یا امت میں سے کوئی بھی مسلمان یا گھرانہ اگر اپنے ماضی سے کٹ جائے گا، اپنے اسلاف سے اپنے تعلق کو کمزور کر دے گا، تو اس کی مثال ایک سوکھے پتے یا سوکھی ٹہنی جیسی ہے جس کا انجام ایندھن بننا ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے حالات و واقعات، صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، اہل بیت ہیں، امت کے اولیاء ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق، اپنے رشتے کو استوار کرنا اور اپنے خاندان کو مضبوط کرنا، کیونکہ فحاشی اور عریانی اور ان نعروں کا انجام خاندانی نظام کا استحصال ہے۔ خاندانی نظام کا اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کیا جائے۔ خاندانی نظام جن کاموں سے مضبوط ہوگا، ہمارے دین نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ اپنے خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط کرنا اور اپنی مشرقی روایات کو، اپنی مذہبی روایات کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، تاکہ کسی کو ان کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔